إنك لا تخلق صلى الله عليه وسلم والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة. صلى الله عليه وسلم ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإنك لعلى خلق عظيم. صدق الله العظيم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الرجل خير؟ قال: أحسنهم خلقا، او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا ایک پہلو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق غیروں کے ساتھ کیسے تھے. اپنوں کے ساتھ تو تھے ہی، غیروں کے ساتھ کیسے تھے. ہمیں اس مہینے میں سبق لینا ہے. ربیع الاول کا مہینہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا. ہمیں اس مہینے سے کیا پیغام لینا ہے؟ آپ کی سیرت کو اپنانا بہت بڑا پیغام ہے اس مہینے کا. ہم چونکہ غیر مسلم ملکوں میں رہ رہے ہیں تو ہمارے لیے بہت ضروری ہے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ اخلاق بھی سیکھیں جو آپ نے غیروں کے ساتھ اپنائے ہیں. بخاری کی روایت ہے، چند واقعات بیان کرتا ہوں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک صاحب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آنا چاہ رہے تھے، اجازت لی. فرمایا ٹھیک ہے آ جاؤ. تو آپ نے اماں جان سے فرمایا عائشہ جو آدمی آ رہا ہے نا بدترین آدمی ہے، ظالم. وہ آ گیا، بہت اخلاق سے ملے، آپ اس کا ویلکم کیا، اچھے اخلاق سے بات فرمائی. تو وہ چلا گیا. اماں جان فرماتی مجھے بہت تعجب ہوا کہ آپ تو فرما رہے تھے کہ بدترین آدمی ہے، ظالم آدمی ہے، اور جب آئے تو آپ نے بہت اخلاق سے بات فرمائی. تو دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں کیا تعلیم ہے امت کے لیے. جب پوچھا نا اماں جان نے کہ حضور آپ نے کیا عمل فرمایا، میں تو بہت تعجب کر رہی تھی، آپ نے تو ان کے بارے میں ایسا ایسا فرمایا. تو آپ نے ارشاد فرمایا اماں اے عائشہ رضی اللہ عنہا، سب سے بدترین آدمی وہ ہیں جس کے شر سے بچنے کے لیے اس کی عزت کی جائے. قیامت تک تعلیم ہو گئی. بعض لوگ فتنہ پرور ہوں گے، ان کی طبیعت میں شرارت ہوگی، ان میں اخلاق صفر، وہ کبھی تنگ کریں گے. مسلمانوں کو کتنے تنگ کر رہے ہیں. رات کو ہم گئے تھے ایک مولانا کے پاس، ہندوستان کے حالات کہہ رہے تھے. تھوڑا سا کچھ صورت میں فسادات ہوا، ایک نئی دسیوں مسلمانوں کو پکڑ کے اندر کر دیا بلا کسی قصور کے. اور قانون یہ ہے 3 مہینے تک کوئی ضمانت بھی نہیں ہو سکتی. وہ اندر پڑے ہیں بیچارے، بس مارا علیحدہ. اگر روزانہ کمرنے والا ہو بھی بچہ علیحدہ کام، گھر کا نظام علیحدہ. کون پوچھے ظالموں کو؟ سبق دیا ہمیں کہ کوئی ظالم تجھ سے ملنا چاہے ملے تو ان کے ظلم سے بچنے کے لیے. دیکھو یہ بزدلی نہیں، یہ حکمت ہے. کوئی بھی کہتا نا حضور بزدل تھے، اعوذ باللہ. میں نے اس دن بھی کہا تھا آپ تو بڑے بڑے پہلوان. مدینہ منورہ میں رات کو اعلان ہوا آدھی رات پر کہ مدینہ پر ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا، تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تنے تنہا گھوڑا لے کر پورے مدینہ کے باہر ارد گرد چکر لگا کر آئے. کہا کچھ بھی نہیں، جھوٹی افواہ ہے. اتنی آپ کی ہمت کون کوئی تصور کر سکتا ہے کہ اعلان و شہر میں کہ ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر کسی ساتھی کے تنے تنہا گھوڑے پر جا کر پورے مدینہ کے گراؤنڈ اراؤنڈ کا چکر لگاوے؟ کوئی کر سکتا ہے؟ آپ تو بہت بہادر، بہت پہلوان. یہ حکمت سکھائی امت کو.
طریقہ سکھایا. کبھی دنیا میں ایسا ہوگا تمہارا کسی ظالم سے واسطہ پڑے گا, کسی فتن سے واسطہ پڑے گا, تو آپ ان سے اخلاق سے برتو, اس کے فتنہ سے بچنے کے لیے, اس کے شر سے بچنے کے لیے. یہ سبق ہے ہمیں. اخلاق آپ کے ہیں, جس کو آپ نے کہا کہ فتن ہے, شریر ہے, ظالم ہے, مگر آپ بہت اخلاق سے ان کے ساتھ ملے. سبق بھی ہمارے لیے ہیں اور طریقہ بھی ہمیں قیامت تک سکھا دیا کہ تمہیں کیسے رہنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں, حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے, یہ بھی بخاری کی روایت ہے, تو بہت مشہور روایت ہے. دوپہر کا وقت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کے نیچے آرام فرمایا. تو صحابہ کرام بھی, چونکہ ہماری طرح کوئی وہاں کیفیت تو تھی نہیں, کھلی زمین, دھوپ, تو صحابہ کرام نے بھی جہاں جہاں سایہ کا موقع ملا آرام کیا. اتنے میں اچانک ایک کافر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو گیا ننگی تلوار لے کر. تو آپ تو آرام فرما رہے تھے, آپ کی آنکھ کھلی, سامنے کافر ہے اور کھلی تلوار ہے. کہتا بتاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ آپ نے زور سے فرمایا 3 مرتبہ, اللہ اللہ اللہ. اس کا ہاتھ درس کر تلوار گر گئی. آپ کے ہاتھ میں تلوار ہے. اب پھر بتاؤ تمہیں کون بچائے گا؟ تم بتاؤ. یہ آپ کے اخلاق تھے. آپ چاہے تو انتقام لے سکتے تھے, اس کو مار سکتے تھے, لیکن آپ نے اس سے کچھ نہیں کہا. عفو و درگزر, معاف کر دیا اس کو. بس یہ وہ اسلام کے اخلاق تھے, وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے کہ بغیر دعوت کے, بغیر کسی محنت کے کتنے لوگ اسلام میں داخل ہوئے ہیں صرف آپ کے اخلاق کو دیکھ کر صلی اللہ علیہ وسلم, صرف آپ کو اخلاق کو دیکھ کر. ہمیں بہت غور کرنا ہے. ہم ذرا اپنی زندگی پر جائزہ لیتے رہے تھوڑا. میری زبان کیسی ہے؟ میری زبان سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچتی؟ میری زبان کے اخلاق کیسے ہیں؟ میرے چال چلن کیسے ہیں؟ ہم تو اپنے گھر والوں سے اخلاق سے نہیں پیش آ سکتے. ہم سب فیل ہیں, میں خود بھی, میں اپنی بات کر رہا ہوں, ہم فیل ہیں سارے. ہمارے اخلاق گھر میں بدتر ہے. اللہ ماشاء اللہ کوئی ہوگا, اللہ ماشاء اللہ, بہت گنے چنے کوئی لوگ ہوں گے, ہے بھی, ایسا نہیں کہ نہیں ہے. ایک عورت کا بیان ہے کہ میرا شوہر مجھے کبھی ڈانٹتے نہیں, ہمارے محلے میں ہے, مجھے کئی شوہر ڈانٹتے نہیں ہے. ایسے بھی لوگ ہیں, ایسا نہیں کہ نہیں ہے, لیکن یہ گنے چنے, عام نہیں. میں اپنا اخلاق پر بہت غور کرنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق غیروں کے ساتھ کیسے تھے؟ ہمارے بٹوں کے ساتھ بگڑ گئے. اما جان فرما دیے, بخاری کی روایت ہے یہ بھی. آپ کی خدمت میں غیر آتے تھے, بعض شریر بھی آتے تھے, شرارت بھی کرتے تھے. تو صحابہ کرام آتے السلام علیکم, تو بعض آتے السلام علیکم. دیکھو سلام بھی ہمیں صحیح سیکھنا چاہیے, یہ بھی ایک طریقہ ہے. پورا لفظ سلام ہو, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, بہت بڑی دعا ہے. جب آپس میں دشمنیاں ہو جائے نا, تعلقات میں کمی آ جائے, حسد کینہ بغض پیدا ہو جائے, سلام شروع کر دو, مکمل سلام, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, دل سے, زبان سے نہیں. وہ بھی جواب دے دل سے, وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ دل کی قدرت کو ختم فرما دیں گے, حسد ختم ہو جائے گا. ہم تو گھر میں سلام کرتے ہی نہیں نا, گھر میں سلام نہیں کرتے ہم. ہمارے شاہ صاحب نہیں آئے, اللہ ان کو شفا کاملہ دے, مجھے کہنے لگے کوئی بیوی کو بھی سلام کرتا ہے, کوئی بیوی کو بھی سلام کرتا ہے, بیوی کو سلام کی جگہ ہے. ہمارا کیا ذہن بن گیا, ہم گھر میں سلام کریں, گھر والوں پر رحمت, بچوں پر رحمت, بچے جواب دے, بیوی جواب دے, شوہر پر رحمت. گھر میں رحمت ہوگی نا. گھر میں رحمت نہیں ہے, رحمت کے اسباب تو ہم نے ایسے ہی بند کر دیے ہیں. ہمارے گھروں میں رحمت نہیں رہی اللہ ماشاء اللہ. اور فون نے تو بالکل ختم کر دیا. صبح اٹھ کر جو چلتا ہے فون, رات تک فلم اور تصویریں, رحمت فرشتے تو ختم ہو گئے. جب رحمت ختم ہو گئی تو کیا ہوگا؟ بے برکتی, لڑائی جھگڑے, رزق میں تنگی, فقر, محتاجگی, مہنگائی کا شور شگف,
رحمت تو ہم نے خود ختم کر دی اپنے طور پر. تو ایک آدمی آیا کہا السلام علیکم. السلام کے معنی تمہاری موت ہو, تمہاری ہلاکت ہو. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہا ہے. آپ نے فرمایا وعلیک. آپ نے جواب دے دیا تم پر. اما جان نے سن لیا کہ اس نے سلام نہیں کہا ہے, اس نے تو آپ کو بدوا دی ہے. تو اما جان غصے ہو گئی, کہا السلام علیک, تیری موت ہو, تجھ پر لعنت ہو, تجھ پر اللہ کا غضب ہو. آپ نے فرمایا عائشہ محرم غصے کو ٹھنڈا کر دو اخلاق سے. حضور آپ نے سنا اس نے کیا کہا؟ میں نے سن لیا. آپ نے نہیں سنا میں نے کیا کہا؟ میں نے کہہ دیا وعلیک. جو تم کہہ رہے ہو تم پر, اور سنو اس کی بدوا میرے حق میں قبول نہیں ہوگی, میری بدوا اس کے حق میں قبول ہو جائے گی. میں نے تو جملہ دے دیا اس کو. ظاہر میں آپ نے غصہ نہیں فرمایا, تان تان نہیں فرمائی, اس سے الجھے نہیں, بس اس کے سلام کا جواب دے دیا. بس صرف اس کا حق تھا آپ کا, جیسا اس نے کہا ویسا آپ نے کہہ دیا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق ہے. کتنی بڑی بات ہے. جو آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں کہتا ہے کہ ان قریب ہم مدینہ میں داخل ہوں گے نا, عبداللہ بن ابی بن سلول, تو عزت والے ذلت والوں کو نکالیں گے. سورہ منافقون. عزت والے یعنی ہم عزت والے ہیں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ ذلیل اعوذ باللہ بقول اس کے, ہم ان کو مدینہ سے نکالیں گے. جب وقت آیا نا جنگ بدر احد کا, 300 آدمی کو لے کر وہ علیحدہ اسی وقت ہو گیا اچانک, تاکہ آپ میں خوف طاری ہو جائے, آپ کی کثرت ختم ہو جائے. اما جان پر تہمت لگانا وہ بہت آگے تھا. عائشہ پر تہمت لگائی رضی اللہ عنہ, وہ بہت آگے تھا. ان تمام کے باوجود جب اس کی وفات ہوئی نا, مرا, ان کے بیٹے کی چاہت تھی. آپ تشریف لے گئے, نماز جنازہ پڑھائی, اپنا کرتا مبارک پیش کر دیا کفن کے لیے. کوئی کر سکتا ہے اتنا؟ زندگی بھر دشمن رہا, ستاتا رہا, کوئی موقع نہیں چھوڑا اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرنے کے لیے. مگر وقت آیا اور آپ نے اپنے اخلاق کیسے بتائے کہ اپنا کرتا مبارک بھی دے دیا. نماز پڑھ, اللہ نے منع فرما دیا, آئندہ حضور ایسے آدمی کو نماز نہیں پڑھائیں آپ. مفسرین نے لکھا والعلم عند اللہ, روایت کا درجہ کیا ہے, جامع القرآن میں ہے, کہ آپ نے ارشاد فرمایا مجھے یقین ہے میرا قمیص مبارک اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گا. قمیص میرا مبارک ہے نا, ایمان جو نہیں ہے, میرا نماز پڑھا اس کے لیے کوئی مفید نہیں ہوگا. مگر مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ میرے اس عمل پر اللہ اس کے خاندان میں 1000 آدمی کو مسلمان فرما دیں گے, اسلام دے دیں گے. کیا آپ کے اخلاق تھے, کیا آپ کی سوچ تھی. اور بعض مفسرین نے لکھا, مجھے حوالہ نہیں یعنی روایت کا پتہ نہیں, بعض مفسرین نے لکھا کہ بعد میں اس ابی بن سلول کے خاندان کے 1000 آدمی مسلمان ہوئے ہیں. صرف یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا, بس یہ آپ کے اخلاق کا نتیجہ تھا. آپ کو پتا تھا کہ میرا قمیص آپ کو ان کو کام نہیں آنا ہے, ایمان جو نہیں, نماز پڑھانا میرا کام نہیں آنا ہے, ایمان جو نہیں, مگر میرا اخلاق یہ ہے کہ اس عمل سے اللہ اس خاندان کے 1000 آدمی کو ہدایت دے دیں گے. اللہ نے 1000 آدمی کو ہدایت دے دی. دوستو ہمیں بہت سوچنا چاہیے کہ ہم اس بابرکت مہینے کو اس طور پر لے, آپ کی سیرت کو اس طور پر پڑھے کہ ہمیں کچھ فائدہ ہو. ہمیں اس ملک میں رہنا ہے, ہمارے اخلاق اس ملک میں ایسے ہونے چاہیے, ہمارے اخلاق کو دیکھ کر غیر مسلم متوجہ ہو جائے. آج تو ہمارے اخلاق سے اپنے ہی ٹوٹ رہے ہیں, غیر کیا آئیں گے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے. کچھ باتیں انشاءاللہ آئندہ بھی سنتیں پڑھ لیں.